ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين أبي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات گزارش ہے بے میں تھوڑے جے وقت دے وچ اور میں تہاڈا وقت ضائع بھی نہیں کرنا چاہتا تے جڑے میرے اندر گل ہے وہ گل بھی سناونی چاہنا کی خیال ہے ایک گل ہے مفت دی اب مفتی نہیں کیوں جی مفتی نہ ہنگ لگی نہ فرقڑی لگی نہ کوئی فیس تے میں اللہ دی مہربانی نال لنگر بھی گھروں کر کے آیا وہ بھی میں جاندیاں نصیب ہویا تے شاید لنگر حسینی کر کے میں ضرور کھا لاں گا پر گل جیڑی میری ہے وہ اس واسطے کہ جیڑے اندے تے پیسے لگے نے سپیکر کے جنہیں پیسے لگے نے درد انہوں ہے کہ مینوں ہے ہاں تے جڑے ذاکر نو پیسے دے دیں یہ درد تانوں ہے کہ مینوں ہے ہاں میں نہ پیسے لینے نہ پیسے کھانے میں آیا بھی اپنے خریدے تے جانا بھی اپنے خریدے تے اے مفتا ذاکر تانوں لبے گا کتھوں اب مردے دے پھر میں پھر جو پیا مردہ پھر جو آنگا کہ میں کہ یا مولا کائنات وارث زمانہ اے میں دستوں کہ میری کوئی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے ہاں کہ سائیاں نے آکھا نہیں ہے تیری ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی وہ اس واسطے نہیں ہوئی کہ چوک گنڈو والی جا کے توں یہ دسنا اپنی قوم ارائیں نوں کہ میں دسنا نہ وہاں سال سن 54 تو لگ کے سال سن 54 تو لگ کے کہ ہون تے کر جو اے میری مارو دی آواز ہے کیوں ان دی وجہ کی ہے کہ ایک گھر لاہور 2-3 گھر تریڈے والی تے 1-2 گھر شرپور ارائیں تے ایتھوں اگا لنگ جائیے تے توڑ شور کوٹ تے کرائیں کونی جے لب ان دی وجہ کی ہے کدی یہ سمجھ آئی کہ ارائیں کرے شیعہ کہ دوجیاں قوماں جہاں نا وہ پنڈاں دے پنڈ لڑیاں دے لڑے سادات و دام دا تا خیر انہاں دا اپنا جو گھر دی گل ہے وہ تو ہوئی تے جہاں باقی دیاں قوماں نے راجپوت میں پچھلے سال پچوکی دے وچ پڑھ گیا اس واسطے کہ میں قبلہ صاحب 17 سفر میں اتھے مجلس سی جلے میں رستے گیا تے توکھے مڈی دے وچ لوگ سائیکلاں دے لگے جاندے ہن سڑکاں دے ٹولیاں بن کے تے میں پوچھ لیا تے ایک لوگ کتھے چلے انہاں کہا جی داتا صاحب تے چلے داتا صاحب میں پوچھو کوئی دے وچ صرف پڑھیا ہی داتا صاحب ہن تسی یہ گلاں نہیں نہ سن تے تانوں چسکا نہیں آوندا اس واسطے یہ گلا تمہیں چسکا نہیں آؤں گا میرے کو دیسی گلا پیسہ میں کو نہیں لینا فیس میں نہیں لینی ایویں ٹر جانا گھر تبلیغ ضرور کرانگا کردہ رہا اس قوم دے وچ میں ببانگے دہل میں ایک گل کی تھی ایک قرآن دی آیت پڑھی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى
میرے نبی دے لب نہیں ہلدے جنہیں چکر میری وہی نازل یہ پکاری جی گل کہ میرا نبی نہیں بولتا سارا دن مجلس ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر نہیں آیا میں دسنا چاہنا کہ شیعہ او شیعہ ہے کہ جیڑا محمد عربی نو پہلا رسول منے تے پھر علی منے پہلا ماننا کیوں نہیں مانتا میرا نبی نہیں بولتا جنہ چکر میری وہی نازل نہ تھوڑا تھوڑا ان بولی تو جو کوئی یہ تو نہیں نا کہ ایڈے مفت ذاکر میں پھکا ہی سن کے ٹور جانا کی خیال تے جلے تواڈے ذہن اور دماغ نے گل نہ منی تے دو بندیاں نے آنج تک کریا جے میں تھلے بہ جاگا میں کدو اس انتظار چا کہ میں فیس لے کے جانی سنو کہ میرا نبی نہیں بولتا جنہ چکر میری وہی نازل نبی ایویں نہیں نہ بولتا یقین ہو گیا جے پاک ہو گیا جے میں اس واسطے تذکرہ کیتا ہے نبوت دا کہ ساری مجلس دے وچ میں دسنا چاہنا او مجلس نہیں جندے تے پاک بطول دے بابے دا ذکر نہ ہو تو کملیا تین پتہ ہی نہیں گا کہ اسی محمد عربی نو ماندے کی میں انج نہیں ماندا کہ مدینے بلا لے سیاں ساریاں میں انج نہیں ماندا پاک رسول نہیں بولدا جنہ چکر میری بھائی نازل نہ ہو کہ پاک رسول یہ گلاں دا پیا اول ما خلق اللہ نوری کہ سب تو پہلے اللہ نے کوئی چیز نہیں بنائی نہ سمندر نہ پہاڑ نہ ترن کوئی چیز نہیں بنائی سب تو پہلا جیڑی چیز نو خلق کیتا ہے او میں محمد دا نور ہے تے کمریا تینوں پتہ نہ لگا فرمانے رسول تو کہ سب تو پہلا جیڑی شے نو بنایا او میں محمد دا نور ہے تے ایندا مطلب ہے او آندا میں نور ہاں میرے نور نو بنایا تے تو ایویں خاکی کر کے تے روڑا پائی پھر پاک رسول نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ میرے نبی دے لب نہیں ہلدے جنہ تک میری وحی نازل نہ ہو جائے ہن نبی کو پوچھئے کون نبی آدم بین الماء والطین کہ میں اس ویلے نبی ہاں جس لے آدم دی مٹی اور پانی گویا نہیں سی گیا میں محمد نبی ہاں تے خدا دا خوف جے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماریا کرو میرے سامنے بیچ تاکہ انہوں نے پتہ لگے پہ تے محمد عربی دا بھی تذکرہ ہوتا سمجھ نہیں آئی وہ آدھے نے سارا دن علی دا ذکر ہی کر دے رہے علی دا ذکر ہی کر دے رہے پہنا تو تمہیں نفرت دیتی جاندی پہ مجلس جایا جے نا یا آ جانا تے پھر کو کوڑ والے فکرے بھی لے جاندے نے پھر وہ آدھے نے اصلوں نہ جایا کرو آہاں ذرا چوک بندو والی آ میرے سامنے ہوں تینوں میں دساں کہ محمد عربی کی وہ پاک رسول نے فرمایا کہ میں آدم دی خلقت تو 14,000 سال پہلے بھی نبی ہاں سن محمد عربی دی تعریف یہ تو ہوگی نا میرے حصے چ آ گئی گل میرے نال ایک فیصلہ ہوا بھی یار اج تھوڑا جا کیوں کہ اتنے پوچھو کہ میں پڑھ گیا ہاں کیڑے داتا صاحب اج میرا ہور کم نہیں گا میرا خیال ہے ہور کم نہ کرا کہ آ شرکور جو جاندے جے شرکور جاندے جے کہ نہیں سارے لوگ نہیں جاندے حلوے نہیں جاندے کھیرا نہیں جاندے پیسے نہیں جاندے تے ایتھے میں گل کر رہا کہ قبلہ صاحب ذرا ادھر غور فرمایا جے میں ایتھے گل کر دیا وہ کیڑی گل ہے کہ میں سویرے اٹھ کے بازار نو چلیا
میری بیوی نے آخیا میاں صاحب کہ چلے میں بازار تو پھر تسی انج کریا جے چینی بھی لے آیا جے گوشت بھی لے آیا جے تے چاہ بھی لے آیا جے سبزی بھی لے آیا جے تے گوشت بھی لے آیا جے تے اے سودے سارے لے چنگا جی سارے گن لے بازار چڑھا گیا چاہ والے چاہ دے پیسے دیتے دودھ والے دودھ دے پیسے دیتے چینی والے چینی والے پیسے دیتے تے سارے سودے والے پیسے دے آیا تے آپ پیچھا گھر آ گیا تے جس ویلے سودا نہ لیا تے جس ویلے پیچھا آیا تے میری بیوی نے آخیا انہیں آخیا میاں صاحب پاگل تو نہیں جی ہوگا پہلی تہمت تو میرے تے لگی پہ پاگل تو نہیں جی تے میں کہا بی بی جی کی ہویا تانوں انہیں آخیا ہونا کی ہے سودا نہیں جے لیا تے میں کہا جی سودا میں کی لیا سی دکاندار سارے میں پیسے دے آیا تے سودا میں لیا تے انہیں آخیا جی مینوں معلوم اج ہویا تے تو پاگل ہے پتہ لگ گئی تو داتا صاحب بھی گیا تے کھیر بھی لے گئے ہوں تے پیسے بھی دے آئے ہوں تے چاول بھی دے آئے زرد پلا بھی دے آئے تے شرپور بھی گئے ہوں کھیر بھی دے آئے چاول بھی دے آئے تے سب کچھ اتنے دے کے آ گئے تے پوچھا ہے یہ اندر کول تینوں کتھوں لبھی گئی اے پوچھے تو کتھوں پائی سارا قبرستان 800 سال کا شرپور دا آباد شرپور کروڑوں بندے اتنے دفن ہو گئے تے گنبد صرف تیرا بنیا تے پوچھے کہ باقی دے قبرستان نے تے تو ایک گنبد تینوں کتھوں گنبد عطا ہویا تو اے بجائی کتھوں لئی پوچھے انہیں کہا نہیں میں نے پوچھا کیوں نہیں پوچھا تے جے میں تو نہیں نہ پوچھا تے گھر آن کے تے پھر تو آکھے کہ میں میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ کو ہو آیا ماں تے پھر گھردیاں نے پوچھا لے کے کی آیا ذرا اچھی واہ 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 کر میں نے ساہ ہی آ جائے گا ہائے ہائے کمبائنڈ انڈیا کے جننے اولیاء کرام نے تے سن لا میرے کو انہوں نے کسے میں کسے کیوں سنانا کہ اے لوگ جنہیں نے وڑیاں دے کاروبار والے نے پیروکار نے وڑیاں دے گل سناواں پہلے انہوں نے سمجھے چاہ جائے تے ہون جا کے پوچھے میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ کھیر بھی دے چلے چول تے منڈے بھی دے چلے زردے پلاو بھی دے چلے پیسے بھی گلے چ پا بیٹھے جہے باہر بیٹھے نے یتیم انہوں نے پیسے بھی دیتے ہیں کہ جنہ تسی چوڑیاں کھلا دیاں نے تانوں بھی دے چلے آواں تے اے سارا کوئی دے کے جلے تو گھر نو آیا تے پھر اندے کول پوچھے کہ تیرا گنبد کیوں بنیا تینوں وڈیائی کتھوں آئی اے پوچھے نہیں ہو کوئی سکدا تے میرے کول پوچھ لے کہ اینوں میاں شیر محمد بنایا کیوں یہ بنیا کتوں ہے آ گئی کتاب میرے ہاتھوں چ آ گئی اگے بھی ہی سی تو ہوں بھی آ گئی سمجھ آ گئی میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ نے دو گلاں سناؤنیاں نے تانوں اوکھے ہو کے سن لو تاں بھی سوکھے ہو کے سن لو تاں بھی سناؤنیاں ضرور نے اس واسطے کہ یہ میرے ذہن دیاں گلاں نے یہ نہ کہے ذاکر دیاں گلاں نے تے یا کہے مولوی دیاں گلاں نے یہ مینوں کلندر کول یہ گلاں ملیاں نے مینوں سائیاں کول یہ گلاں ملیاں نے سنو نا تے کتھوں ملی کتھوں آئی میراں بخش موچی سی ساڈے شرپور دا نفیس ترین موچی بڑا اچھا موچی انہیں جتی بنائی جتی بنا کے میاں صاحب نے پیش کی میاں صاحب نے وہ جتی پیری پا کے مسجد چلے گئے جب مسجد گئے سرکار میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ سرکار انہیں جمعہ کرایا جمعہ پڑھایا ادواز نصیحت کی تھی جس لیے وہ واپس ٹرن لگے وہ جتی جیڑی ہے پبلک جو زیادہ سی انہوں دے پیران دے نال ایک پولا اتھے چلا گیا ایک پولا ایتھے چلا گیا
جسے واپس آئے نا تے ایک مرید سی سید ہونا انہیں جس ویلے دیکھے نا میاں صاحب آ گئے انہیں ایتھوں وہ پاؤڈر نے پھڑیا دوجے نو ایتھوں پھڑیا چار چمب کے سامنے رکھ دیتا جلے سامنے رکھیا نا تے میاں صاحب رہی آئے انہیں جس ویلے ویکھیا نا جتی نو تے جس ویلے ویکھیا مرید نو تے مرید سید تے سرکار نے جتی چک کے وہ سر دے رکھ کے اتنے رومال دے لیا لوکاں نے پوچھیا سرکار ہون پیری پا کے آئے جے ہون جتی سر تے رکھ لیجے انہیں کہا تینوں کمڑیا پتہ ہی نہیں لگا اے سید میرا مرید ہے اینو ہاتھ جتی دے لگ گئے نے اس واسطے اے جتی نہیں رہ گئی میرے سر دا تاج سونا اے بڑیاں دے تذکرے سنیا کر تے میں تینوں سنا سکا یہ داتا صاحب دا نام ہی نہیں ہے نا پوچھو جا کے داتا صاحب دا نام کی یا میرے ہر ایک دا دو بندے تین بندے یا ایک مولوی نے پتا ہوگا داتا صاحب دا نام کی جنوں پوچھو گے داتا صاحب جنوں پوچھو گے داتا صاحب جنوں پوچھو گے داتا صاحب وہ پوچھو تا صحیح کڑمیا داتا صاحب دا نام اصل کی ہے یہ میں پوچھو گے دس گیا ایک گھنٹہ دس کے گیا آج میں ان میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ دس موچی آ گیا جوت کے دا سوندے جب ہے سرباز پڑھو نا محمد تے محمد دی پاک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لو جوت کے اندر موچی آ گیا انہیں آن کے دروازے پوچھا موچی بیٹھا انہیں کہا پرا میں میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ نے ملنا انہیں کہا اچھا انہیں دکان دے اتے بوری جا پائی کہ انہیں کہا آٹور میاں صاحب دے کول لے گیا میاں صاحب نے جیسے دیکھیا وہ اٹھ کے مل کے انہوں نے بایا لنگر پانی دیتا وصیت کیتی سارا کچھ کر کے جیسے وہ موچی ٹرن لگا نا ٹرن لگا تے میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ انہیں نال ٹوٹ پائے انہیں کہا نہیں سرکار ہوں تسی بہو انہیں کہا نہیں انج نہیں گا کہ میں انہیں کہا میں تینوں اوتھوں تک چھڈنا سے جا اس دروازے جا کے اس موچی دی دکان تے آ کے سرکار نے یہ گلا کی انہیں کہا لایا کاکا ایتھوں سید بنیا ہے موچی نو آکھیا ہے پر میں سید احترام نال تیرے کول چھڈ گیا ایتھوں سید بن کے میرے تک آیا ہے تے ایتھے میں تینوں چھڈ دینا وا ایتھوں تک تو سید ہے میں تیرے احترام نو ٹریا وا تے ایدو اگے تو موچی ہے تے موچی ادھر لگا جا ہن گل کر ہاں بھائی ہاں گل کر ہن سوچ کر او میاں شیر محمد دا ایمان کی سی میاں شیر محمد دا یقین کی سی بانگے دوہلا رہا قوم دا رہی ہو کے آخنا پیا حسین علی نور کا آخنا پیا وہ جنوں شک کے میرے کول آیا کیوں اتنے میں نے پتا کہ قبلہ صاحب دے میاں صاحب دے مرید بڑے نے میں گل سنا کے جانا میں انہوں دے دماغاں نو ہلا کے جانا تاکہ وہ میرے کول آ جان نہیں میرے کول نہیں آتے تے بزرگاں کول چلے جائیں پھر جیڑی وہ گل کر گیا وہ سچی کر گیا کہ کوڑ مار گیا ہلاوا دے دینا نا دماغاں اگے چل ہونا چل ہونا سننا جائے نعرہ حیدری ہے جی سنتے کوئی آپ ذہن سیٹ ہے میری گل سنتے ذہن سیٹ ہے لات اور ہاں انج کر کتاب دا نام ہے خزینہ معرفت کتاب دا نام کی ہے کتاب دا نام کی ہے خزینہ معرفت ہندوستان دا ایڈیشن ہے ہندوستان چھپی اس تو بعد پھر چھپی اس تو بعد پھر چھپی ہوں ساریاں لکا لی کیوں لکا لی میرے ہاتھی جو آ گئی ہوں لکن کون دے ہاں ہوں تو میرے کو ڈائریکٹ سنو خزینہ معرفت 368 صفحہ ہندوستان ایڈیشن دا کھبے پاسے دا حادثے بے قراری
مولوی اسماعیلی زبان پڑھا ہے کہ حالت بے قراری کھبا پاسا ہے خزینہ معرفت ہے 368 صفحہ ہے کھبا پاسا ہے حالت بے قراری ہے ہون سن کہ ان دی عبارت کی یہ 10ویں محرم کا دن تھا اس ایک لفظ کا ذمہ دار کہ میں بے جرم بے خطاب میں خطا دار ہوں پر میں ایک گل دساں کہ میں تہاڈے اس علاقے دا ڈیرے دار بھی دور دراز تک میں لوگ لے جاندے سمجھ نہیں آئی لا ہن سن لے ہاں میرے کولوں حالت بے قراری 10ویں محرم کا دن تھا اعلیٰ حضرت صاحب شرپور تو آ رہے تھے جب محلے میں پہنچے تو لڑکیاں حصے پیٹ رہی لفظ یاد رکھیں لڑکیاں حصے پیٹ رہی تھی اعلیٰ حضرت نے لڑکیوں میں شامل ہو کر ماتم کرنا شروع کر دیا ویکو یہ گلو بابا والی تے بابا سی پر تسی سارے ہی خاموش میں کراں گا حضرے 10ویں محرم کا دن تھا لڑکیاں جب محلے میں پہنچے تو لڑکیاں حصے پیٹ رہی تھی اعلیٰ حضرت نے لڑکیوں میں شامل ہو کر ماتم کرنا حصے پیٹ رہی تھی ماتم کرنا شروع کر دیا اتنے پیٹے کہ سرکار کو غش طاری ہو گیا یہاں انہاں کتاباں ختم کر دیا کہ یا میاں شیر محمد تے شیعہ دا بوجھ لا دے تے جا کے آکھیا کر بے شیعہ سمجھ نہیں آئی ہاں نیڑے دی گل دور دی گل نہیں آکھیں تے میں اس بزرگ تو شروع ہوواں جیڑا جڑیالے شیر خان وارث شاہ تو شروع ہوواں 9 لاکھ ہزاری تے جاواں داتا صاحب تے جاواں میں او گرو نانک دی بات نہیں سننی ہوں تے سن لے گرو نانک دی بات سننی ہوں تے سن لے میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ دی اگر اس چوک دے وچ ماتم نہ کیتا ہو تو میں نے اوتے سولی چڑھا دیا ہوں ایک گل بھائی سنا رہا ہے تہاڈی اجازت سنا ہوں گل سنا لواں کیوں گل سناواں تسی تو سنو نہیں گے میں تمہیں سناواں کہ گل انگریز نے انسانیت دے 3 نام رکھے نے انگریز نے 3 نام رکھے نے کیڑے جینیس نٹوریس اور فیمس پنجاب پاکستان دے لوگ نے انہاں دے 3 نام رکھے نے پتر کپوتر تے سپوتر ایویں گل ہے جیڑا پتر پیو تے کر پڑ جائے پتر 12 کلے زمین پیو چھڑ گیا تے 12 دی 12 رہ گئی تے پتر تے 12 دی 6 گواتی تے 6 رہ گئی تے باقی رہ گیا کپوتر تے ساری گل کر گیا تے کپوتر تے یہ سارا بنا کے پیو تو ود بنا گیا تے پھر سپوتر آؤ ہاں میرے نال رل کے اگر میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ دی جی تسی اولاد جے تے میاں شیر محمد دا اس چوک دے وچ کہتا ہتھاں نال ماتم تے یا تسی چوکھے سپوتر بننا چاہندے تے میرے نال رل کے تے زنجیراں دا ماتم کر رہے میری چاہ ڈک دے کیوں جے بس میری بات ختم ہو گئی ایک گل کرنی ہے صرف ایک گل بابا بادشاہ یہ آندا ہے وہ آندا ہے درد مند نہیں فاطمہ جیٹھ کوئی کلندر دی بات سن درد مند نہیں فاطمہ فاطمہ جیٹھ کوئی تے نہیں پتر عباس سپور گیا
یہ سپور کون ہے؟ پتر علی دا تے بابے بادشاہ نے انہوں سپوت کیوں گنیا؟ وہ کیڑی اچان کر گیا علی تو بعد، وہ کیڑی اچان کے چلا گیا جن نے سپتر ہوایا؟ بابے بادشاہ نے کہا نہیں، پتر عباس درد مند نہیں فاطمہ جیٹ کوئی تے نہیں، پتر عباس سپور جیا نیکو کار نہیں وانگ حسین کوئی تے بدکار نہیں شمر لمگور جیا۔ ہون ایک گل کر رہا، چار تیاں لے جانا، ایک تا راضی نہیں ہو گئی تھی، چون کی کریں گا؟ تر پئی گئی تھوڑے لفظ، کیونکہ میں بطول دے پتر دا بطول دا غام لے کے، بطول دا اے جڑا غام ہے نا، اے لوگاں تکر میں پہنچاؤنا چاہنا۔ تر پئی آ گئی، جی میں آئی سو آئی، وقت نہ حج کراں، آ گئی جیسے لے آئی تے آن کے پھر ویکھے سو چھوٹی بطول نے اٹھ کے آکھیا، لکھ لوگ غلط پڑھ دینے، چھوٹی بطول نے اٹھ کے آکھیا اماں تینوں کی بنیاں؟ تے بڑی بطول سر چمک آندی، بیٹا تینوں نہیں پتا میں جو کچھ ویکھ آئیاں حسین دا سر لیندا ویکھ آئیاں، تیری چادر لیندی ویکھ آئیاں۔ او بطول ہے جیڑی سب تو پہلا او موسنا بطول جن دے سر بال سفید، چار ایسے ہستیاں نے کہ جنہاں دی زندگی تو پہلا انہاں دے بال سفید ہو گئے۔ او بی بی نو کی دکھ آیا؟ جنہوں اینا دکھ آیا جن دے آندیاں نال تھوڑے قدماں تو بعد بی بی دے بال سفید ہو گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگے کوئی وقت ملیا تے انشاءاللہ بی بی دا حق بھی پڑھاں گا تے پورا پڑھاں گا۔ میں جڑا حق ادا کرنا سی او میں کر دیتا تے تسی دعوت دے دیو اگے میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ اگر اس چوک وچ ماتم نہ کیتا ہویا میرا سر کلم کر دیا جے، میرا منہ کالا کر دیا جے۔